آج کے درس میں ہم ماضی مجہول اور ماضی منفی کے حوالہ سے پڑھیں گے کہ فعل ماضی مجہول کیسے بنتا ہے اور ماضی منفی بنانے کا طریقہ اور قاعدہ کیا ہے۔ ماضی مجہول کو ماضی معروف سے بناتے ہیں، ماضی مجہول کو ماضی معروف سے بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں کہ فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اگر کسرہ موجود نہ ہو، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی فتح موجود ہے تو وہاں فتح دینے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اب فعلا، فعلا ہو، فاعلہ ہو اور فاعولہ ہو۔ اب یہ تین ماضی مثبت معروف کے اوزان ہیں، تین۔ اب ان تین اوزان کو اب ماضی مجہول میں جب ہم تبدیل کریں گے تو یہ فعلہ کے وزن پر آئیں گے، فعلہ۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے، جو ضابطہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ اس فعلہ، فاعلہ اور فاعولہ کو سے ماضی مجہول کو بناتے ہیں، یعنی ماضی مجہول کو ماضی معروف سے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جائے گا۔ اب جیسے ضربہ، ضربہ سے اب آپ ماضی مجہول بنائیں گے تو یہ کس وزن پر آئے گا، ضربہ کے وزن پر، فعلہ کے وزن پر، چونکہ فعلہ اس کے لیے اصل وزن ہے تو اس کے اوپر ہم ضربہ کو پڑھیں گے۔ ضربہ سے ضربہ، سامیہ، سامیہ۔ اب اس سے ہم نے ماضی مجہول بنانا ہے، فا کلمہ کو ہم نے ضمہ دیا، عین کلمہ کو کسرہ پہلے سے موجود ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کا کسرہ مٹا دیں اور پھر دوبارہ لگا دیں، ایسا تو کریں گے نہیں، بلکہ پہلے سے جہاں موجود ہے کسرہ وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سامیہ سے سومیہ بن جائے گا، فاتحہ سے فتیحہ، کارومہ سے کوریمہ۔ تو یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہے، ضربہ سے ضربہ، فاتحہ سے فتیحہ، کارومہ سے کوریمہ، سامیہ سے سومیہ، ناصرہ سے نصیرہ، کاتبہ سے کوتبہ۔ آسان سا ہے کہ کاتبہ آپ کے سامنے ماضی معروف کا صیغہ آ گیا ہے، اب آپ نے فا کلمہ کو ضمہ دیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا۔ دو ہی تبدیلیاں کرنی ہیں ماضی مجہول بنانے کے لیے کہ فا کلمہ کو آپ ضمہ دے دیں، عین کلمہ کو کسرہ دے دیں، ماضی مجہول آپ کے سامنے بن کر آ جائے گا، فعلہ کا وزن آسانی سے بن جائے گا۔ تو ماضی مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ماضی منفی کیسے بنتا ہے؟ ماضی منفی بنانے کے لیے ماضی مثبت کے شروع میں ما لگانے سے۔ اب ماضی مثبت معروف ہو یا مجہول ہو، ماضی مثبت معروف ہو یا مجہول ہو، ہر ایک سے منفی کی گردان بھی اسی طرح آئے گی، معروف سے بھی منفی آئے گی اور مجہول سے بھی منفی کا صیغہ آئے گا۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں خواہ وہ معروف ہو خواہ وہ مجہول ہو، اس کے شروع میں ما لگا دینے سے، کیا لگانے سے، میم زبر الف ما، اس کو ما نہیں پڑھنا، میم زبر الف ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ جیسے ضربہ، اب اس کو ہم نے منفی بنانا ہے تو شروع میں ہم نے ما لگا دیا، ما ضربہ۔ اب ہم نے اس کو مجہول بنانا ہے، منفی مجہول، تو ضربہ سے سب سے پہلے ضربہ، ضربہ کے بعد شروع میں ما لگا دیں، ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربہ نہیں مارا اسے ایک مرد نے، ماں نے اس کو نفی کر دیا، ما ضربہ نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، ما ناصرہ، ناصرہ سے ما ناصرہ، ما نصیرہ، سامیہ سے ما سامیہ، ما سومیہ۔ یہ ساری کی ساری مثالیں ماضی منفی کی ہیں کہ مثبت سے منفی میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، صرف مثبت کے شروع میں میم الف ما لگانا ہے، مثبت کے شروع میں ما لگانا ہے۔ اب اس کی گردان کیسے پڑھی جا سکتی ہے، ما فعل، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔
آسانی سے آپ اس کی گردان بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی گردانیں طلباء اپنے اپنے انداز کے ساتھ ضرور یاد کریں گے۔ اب اس کے بعد ماضی منفی بن گیا، ما ضربا ما ضربا۔ ایک سوال ہے جس کو علم الصیغہ والے مصنف نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ سوال کچھ یوں ہے، کیا ما کی جگہ لا آ سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، کیا ما منفی کے لیے آتا ہے تو لا بھی تو منفی کے لیے آتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو کیا فعل مضارع والا لا منفی والا کیا وہ کبھی کبھی ماضی پر بھی آ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا، ہاں ماضی منفی کے لیے ما کی جگہ لا کو بھی لایا جا سکتا ہے، لام الف لا کو بھی لایا جا سکتا ہے، یعنی لا نافیہ اور ما نافیہ یہ دو نفی والے ہیں، مگر ما ماضی کے ساتھ خاص ہے اور لا مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ کیا لا نافیہ جو مضارع پر نفی کے لیے داخل ہوتا ہے کیا وہ ماضی منفی پر داخل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ ماضی منفی پر داخل ہو سکتا ہے، مگر ایک اس کی شرط بیان کی ہے صاحب علم الصیغہ نے کہ جب ماضی تکرار کے ساتھ ہو، جب ماضی کا صیغہ تکرار کے ساتھ ہو تو اس وقت ماضی منفی کے لیے ما نہیں لا لایا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ اس کا رکوع نمبر 2 ابتدا سے ہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی، فلا صدق ولا صلی۔ اب یہ دونوں تکرار کے صیغے، تکرار کے ساتھ ماضی کے صیغے آئے ہیں، یہاں ما صدق ما صلی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فلا صدق ولا صلی۔ اسی طرح ایک اس کی مثال اور بھی آ سکتی ہے، لا کاتبہ ولا کارا، نہ اس نے لکھا نہ اس نے پڑھا، لا کاتبہ ولا کارا، ٹھیک، ولا ناصرہ ولا سامیہ، یا ولا سامیہ ولا ناصرہ، دونوں طریقوں سے، نہ اس نے مدد کی نہ اس نے بات سنی۔ اس نے مدد کیا کرنی جس نے سنی ہی نہیں بات، تو مدد کیسے کرے گا؟ لا ناصرہ ولا سامیہ، لا کاتبہ ولا کارا۔ تو گویا کہ یہ ماضی جب تکرار کے صیغوں کے ساتھ آتی ہے ایک ہی جگہ پر، یعنی دو ماضی کے صیغے اکٹھے آ جائیں تو ان کو جب منفی کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو ما کی جگہ لا لایا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک میں اس کی موجود ہے سورۃ القیامہ میں پارہ نمبر 29 یعنی 29 میں۔ اس کے بعد ماضی مثبت اور ماضی مجہول اور ماضی منفی کے طریقے کے بعد اب ایک سوال ذہن میں اور ہے کہ یہ جو میں نے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا، یہ ماضی مثبت معروف کی گردان ہے۔ اسی سے آپ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا، اسی طرح یہ ماضی مثبت مجہول کی گردان ہے۔ جب آپ ان دونوں گردانوں کے شروع میں ما لگا دیں گے تو یہ ماضی منفی معروف بن جائے گی پہلے والی گردان، اور دوسری والی گردان ماضی منفی مجہول بن جائے گی۔ اب یہ گردان دو قسم کی ہوتی ہے، یہ جو ہم گردان پڑھتے ہیں یہ دو قسم کی گردان ہوتی ہے۔ ایک گردان ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے صرف صغیر، ایک گردان ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے صرف کبیر۔ یہ جو طریقہ ہم بنانے کا پڑھ رہے ہیں نا، ماضی مثبت معروف مجہول منفی معروف منفی مجہول، یہ صرف کبیر ہے۔ صرف صغیر کیا ہے؟ جس میں ہم صرف صغیر کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ گردان جس میں ایک ایک صیغہ معروف کا اور ایک ایک صیغہ صرف مجہول کا پہلا پہلا صیغہ بیان کیا جائے، اور ہر گردان سے پہلا پہلا صیغہ بیان کرنے کے بعد آخر تک گردان کو مکمل کیا جائے، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ پورے 14 صیغے اس کے بیان اس میں نہیں ہوتے، صرف پہلا پہلا صیغہ ایک معروف کا ایک مجہول کا ہر گردان سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ بن جاتی ہے صرف صغیر۔ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، لا یضربن لا یضربن لا یضربن لا یضربن، الامر منہ اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب، آخر تک اسی طرح طلباء خود آگے کوشش کریں کہ میں نے ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ تو یہ صرف صغیر ہے کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا ماضی معروف کا مجہول کا ایک ایک صیغہ، مضارع معروف اور مجہول کا ایک ایک صیغہ، اسی طرح لم اور اسی طرح ثقیلہ اور خفیفہ کا ایک ایک صیغہ، اسی طرح امر اور نہی کا ایک ایک
سیگا صرف صغیر کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس گردان کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مکمل 14 سیغے بیان نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی گردان کی دوسری قسم جسے ہم کہتے ہیں صرف کبیر۔ صرف کبیر جس میں ہر قسم یعنی مذکر و مؤنث، غائب اور حاضر ہونے کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع کے تمام الفاظ سے گردان کی جائے۔ وہ گردان جس میں ہر قسم یعنی یہ صیغہ مذکر کا ہے، یہ مؤنث کا ہے، پھر یہ غائب کا ہے، پھر یہ حاضر کا ہے، پھر یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع کے اعتبار سے ہر لفظ کی مکمل گردان آپ کے سامنے آتی ہے، یعنی 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث پھر غائب کے، پھر 3 مذکر حاضر کے، پھر 3 مؤنث حاضر کے، پھر ایک واحد متکلم کا، پھر ایک جمع متکلم کا۔ یہ بالتفصیل میں نے 14 صیغے آپ کے سامنے پیش کیے، یعنی 3 مذکر غائب، پھر 3 مؤنث غائب، پھر 3 مذکر حاضر، پھر 3 مؤنث حاضر، پھر ایک واحد متکلم، پھر ایک جمع متکلم۔ اس انداز میں یہ 14 صیغے بنتے ہیں ہر گردان کے، جسے کہا جاتا ہے صرف کبیر۔ اور اس میں پھر ہر ایک کی معروف، پھر ہر ایک مجہول، پھر مثبت، پھر منفی، یہ اسی طرح گردانیں ماضی کی، پھر مضارع کی، پھر لام نفی جہت بلم کی، پھر آگے لام تکید بنون ثقیلہ، پھر خفیفہ، پھر امر، پھر نہی کے اندر یہ ایسے افعال متصرفہ میں گردانیں ہوتی ہیں۔ افعال متصرفہ وہ ہوتے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف ہر گردان کے 14 صیغے آتے ہیں، مگر فعل ماضی معروف یا مجہول یا مثبت یا منفی اس کے بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ مگر ایک سوال یہ ہے، بتائیے صاحب علم الصیغہ کے نزدیک ماضی کے کتنے صیغے؟ کیا 12 اور کیا 13 کیا 14 یا 15؟ صاحب علم الصیغہ نے کیا کیا ان صیغوں کے ساتھ؟ ویسے تو عمومی طور پر میزان الصرف میں، منشاب میں، جتنی بھی باقی کتابیں ہیں علم الصرف کی، ان کے اندر 14 صیغے بیان ہوئے ہیں، مگر صاحب علم الصیغہ نے ان صیغوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، زیادہ نہیں کیا، 15 نہیں کیا، کم کیا ہے، ایک صیغہ کم کر دیا ہے ماضی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں فعل ماضی کے اندر 14 صیغے گردان کے نہیں ہیں بلکہ 13 صیغے ہیں، لکھتے وہ 14 ہی ہیں مگر شمار ان کو 13 صیغے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ ماضی کے گردان میں ایک صیغہ 2 بار آتا ہے، فعلت ما، ضربت ما، نصرت ما، یعنی تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ یہ 2 صیغے لفظ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، صرف ترجمے کے اعتبار سے ان کا فرق ہوتا ہے کہ یہ مذکر کا ہے اور یہ مؤنث کا ہے۔ ان 2 صیغوں کو یعنی فعلت ما کو، نصرت ما کو، سمیت ما کو، مصنف علیہ الرحمہ نے 2 صیغوں کو ایک صیغہ شمار کیا ہے۔ جب 2 صیغوں کو ایک صیغہ ہم شمار کریں گے تو 14 میں سے ایک صیغہ کم ہو جائے گا تو باقی 13 صیغے بن جائیں گے۔ اس اعتبار سے صاحب علم الصیغہ نے ماضی کے صیغوں میں 14 کی بجائے ان کو 13 صیغے شمار کیا ہے۔ جب آپ سے پوچھے اس کی وجہ کیا ہے، کوئی پیپر میں بعض دفعہ یہ سوال آ جاتا ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ فعلت ما یعنی تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغوں کو، 2 صیغوں کو صاحب علم الصیغہ نے کتنے صیغے شمار کیا ہے؟ ایک صیغہ شمار کیا ہے۔ اس وجہ سے ماضی کے 14 صیغے نہیں رہیں گے، اب ماضی کے صاحب علم الصیغہ کے نزدیک 13 صیغے بن جائیں گے۔ تو امید ہے کہ طلباء جتنی بھی باتیں میں نے آج کے سبق میں پیش کی، امید ہے طلباء اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔